وہ جب خدا کی راہ میں اپنا سر قلم کرانے کے لیے جائے تو نعوذ باللہ ان کے گھرانے کی حفاظت خدا نہیں کرے گا، ان کے گھر کی حفاظت خدا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس مدینہ پہنچایا، اگرچہ سفر کے وقت ان کے ساتھ بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں اور علم کے ایسے بھی تابناک قسم کے واقعات آئے، اگر وہ سنے جائیں یا پڑھے جائیں تو یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے، یقین جانیے کبھی وقت نکال کر آپ اپنی ناولوں سے وقت نکال کر کبھی شہدائے کربلا کے واقعے کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یقین جانیے اگر سینے میں دل ہو، حسینی خون ہو تو یہ واقعہ پوری طرح سے پڑھا نہیں جا سکتا۔ آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، کتاب کے ورق آنسو سے تر ہو جاتے ہیں، اس قدر دردناک اور المناک قسم کا واقعہ ہے۔ لیکن امام علی مقام جب خود گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہیں، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، یہ کون حق پرست ہے؟ پے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے، حیران کائنات ہے، سجدے میں جو ایک ذات ہے وہ فاطمہ کا چین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، بالیقین حسین ہے۔ جب ہزاروں یزیدیوں کو دیکھ کر کے ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا کر امام علی مقام جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، سر سجدے میں ہے اور یہی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اللہم رضن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک۔ اے اللہ میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی ہے، تیرے بارگاہ میں اپنے بچوں اور اپنی آل کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، اب حسین بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، یا باری تعالیٰ میں اب بھی تجھ سے راضی ہوں، بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے یا غیر سے آواز آ رہی تھی، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر حسین کی داستان ہے۔